بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناظرین اپنی حاضر خدمت ہے۔ یہ ناظرین بہت سی خبریں ہیں اور بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اور کیا صورتحال ہے؟ ایک اہم صورتحال جو ہے وہ ہے عمران خان کے حوالے سے کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں، تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ عمران خان نے بم پر لات مار دی۔ اب یہ کیا قصہ ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی، لیکن اس کے مختلف پہلوؤں سے آپ کو آگاہی دینے کا مقصد ہے۔ باقی ارباب اختیار نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی مشکلات میں اضافہ مزید ہونے والا ہے۔ خان کے سہولت کار ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کا پتہ لگایا جائے، یہ کس نے کہا ہے، کیسے کہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باتیں آپ سے کروں گا۔ اور ان کو نوٹس ملا ایک ایسے سہولت کار کو جنہوں نے ماضی میں خان صاحب کو فائدہ پہنچایا یا خان صاحب نے ان کو بلیک میل کر کے فائدہ پہنچایا، یہ بھی قصہ سامنے آ گیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ عمران خان نے بم کو لات مار دی، ایسا لگا ہے یا نہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ حالات قبل از وقت بتائے نہیں جا سکتے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے وہ ایسے ہی ہے۔ کیا مجھے ایک مضمون چھپا برطانوی اخبار میں، اس کے حوالے سے جتنا شور شرابہ ہوا، اس میں یہ ہے کیوں ہوا شور شرابہ، اس کی بھی وجوہات ہیں کہ مضمون چھپنے سے 2 دن پہلے بیرسٹر گوہر خان ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نہ فوج سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی اور ادارے سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا کسی سے اختلاف ہے، ہم تو جمہوری انداز میں اپنا حق چاہتے ہیں، لیونگ پلے فیلڈ چاہتے ہیں، الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، بلہ ملے نہ ملے ہم الیکشن لڑیں گے کسی بھی نشان سے، کیوں کہ الیکشن میں کارڈ ایک استعمال ہوگا اور وہ ہوگا عمران کارڈ، یعنی عمران خان کا کارڈ، اس کی تصویر، اس کا نام۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 دن پہلے ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں شیر افضل مروت بھی ہیں، گوہر خان بھی ہیں، باقی بھی سارے ہیں، شعیب شاہین بھی ہیں جن کو انہوں نے غدار کہا تھا شیر افضل نے، سارے موجود ہیں، وہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ اور 2 دن بعد یہ جو مضمون چھپتا ہے تو پھر وہی بات کہ امریکہ نے سازش کی، امریکہ کو اڈے نہیں دیے، اس لیے یہ ہوا، امریکہ کی بات نہیں مانی تو اس لیے میرے انکار پہ سارا کچھ ہوا۔ پھر جو کچھ بھی ہے اس میں نئی باتیں اتنی زیادہ کوئی نہیں ہے ایسی کہ آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ساری پرانی باتیں، لیکن جس کا واویلا مچا ہے نا وہ کچھ ہے۔ واویلا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان نے بیٹھے بٹھائے ایک نیا پھڈا، نیا سیاپا شروع کر دیا، یعنی بم کو لات ماری ہے، بم پھٹ گیا۔ اب دیکھیں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، بم کہاں تک کنٹرول میں آتا ہے اور کہاں تک نہیں آتا۔ حکومت نے یعنی کابینہ نے ایک کمیٹی بنائی ہے، کابینہ ڈویژن نے یعنی کیبنٹ ڈویژن نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کی سربراہی کر رہے ہیں نگران وزیر قانون جو ہیومن رائٹس کے بھی ہیں، اور ان کا نام ہے اسلم، جو ہے اپنا باقاعدہ جو نام ہے ان کا، وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہی احمد عرفان اسلم۔ تو احمد عرفان اسلم کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں وزیر داخلہ بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، سب۔ اب یہ کیا ہے، یہ فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی ہوگی، یعنی 9 مئی کے معاملات کو دیکھے گی۔ ابھی تک تو الزام لگا ہے کہ اس کے منصوبہ ساز عمران خان تھے، اس کے جو ساری ہدایات تھیں عمران خان نے دیں، یہ ایک سازش تھی، یہ ایک پروگرام تھا اور انہوں نے باقاعدہ تربیت کی تھی، لیکن کہیں کاغذی طور پر دستاویزات میں کہیں بھی یہ پیش نہیں کیا گیا کہ عمران خان نے کب ٹریننگ کی اپنے کارکنوں کی، کب ان کو ہدایات دی، کیا کیا، کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اب یہ جو ہے یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بن گئی ہے، یہ ڈھونڈے گی کہ کون کون منصوبہ ساز ہے، کون کون سہولت کار ہے، کس کس کا۔ اب پھر سے یہ کہا گیا کہ آپ نام بھی بتائیں گے۔ اچھا، نام سے زیادہ ایک اور اہم بات ہے، اہم بات یہ ہے کہ نام سے زیادہ یہ اہم بات ہے کہ جناب 15 دن کے اندر اندر اس کا رزلٹ بھی سامنے دیں گے، قوم کو بتائیں گے بھی کہ کیا تھا کیا نہیں۔ پھر 2 ویڈیو بھی آ گئی، یعنی دوبارہ 2 ویڈیو آ گئی، ایک فیصل آباد کی ہے اور ایک کور کمانڈر لاہور کی، یعنی کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی ہے، جس میں پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو لہٰذا وہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جناب ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ ہوا کہ جب عمران خان گرفتار ہوں گے، اگر ان کو گرفتار کیا جائے تو پھر یہ ایسا کیا جائے گا۔ لہذا یہ معاملات جو ہے اس طرح انہوں نے یہ کیا۔ تو اب اس معاملات میں جب اگر یہ فائنڈنگ ہو، یہ رزلٹ سامنے آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر معاملات جو ہے نا وہ سامنے آئیں گے
اور پھر کیا ہوگا کہ عمران خان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو مشکلات میں اضافہ ہوگا تو کیوں ہوگا, کیسے ہوگا کہ جناب انہوں نے خود جاندے وہ کہتے ہیں نا تیر مطلب لے لیا, تو وہ تیر اپنی طرف موڑ لیا, اس کا رخ موڑ دیا. یعنی ایک چیز خاموشی سے ہو گئی تھی, اور خاموشی میں یہ تھا کہ ان کو مختلف رعایات بھی مل رہی تھیں ایپلیٹ کورم سے, یعنی ایپلیٹ کورٹ سے ان کو رعایت بھی مل رہی تھی. ویسے بھی کہتے ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی میں بھی بات چیت چل رہی تھی کہ معاملات لیول فیلڈ کے ہونے چاہیے اور وہ معاملات چلنے چاہیے. لیکن اب وہ رعایتیں نہیں ملیں گی, ایسا لگ رہا ہے نیا کام ہونے والا ہے. اچھا, ایک اور جو بات کی میں نے, وہ بات یہ کی کہ ایک مسئلہ اور کھڑا ہو گیا اسی میں مسئلہ کیا ہو گیا کہ ایک کیس ہے طیبہ گل کا. وہ سابق چیئرمین جو نیب تھے, جو کہ لاپتہ کمیشن کے چیئرمین ہیں اور ان دنوں لاپتہ ہیں, یعنی جاوید اقبال صاحب, ان کے بارے میں انہوں نے جو وفاقی محتسب برائے ہراسگی خواتین کی عدالت میں انہوں نے ایک درخواست دی کہ جناب انہوں نے میرے ساتھ نیب میں بلا کر ان کے آفیسرز نے, ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے اور 12 افراد نے میرے ساتھ گینگ ریپ کیا اور اس کی ویڈیو بنائی, لہٰذا مجھے انصاف دیا جائے. ماضی میں بھی ہو چکا ہے کہ ایک ویڈیو آئی تھی جس میں یہ جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ قابل اعتراض حرکت, یہ قابل اعتراض ان کی آواز موجود تھی, اور یہ کہتے ہیں میں تو پیار والا شخص ہوں اور میں تو سر سے پاؤں تک, یعنی سر تک پا پیار کرنے کا عادی ہوں, یعنی چومنے کا عادی ہوں. تو یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی تھیں, لیکن وہ تو نکل گئی. اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ جو ہے یہ معاملات نئے سرے سے کھڑا ہو گیا. تو ان کو نوٹس ہو گئے, جاوید اقبال صاحب کو بھی, ڈوگر صاحب کو بھی, اور سلیم شہزاد صاحب کو بھی جو اس وقت لاہور کے انچارج تھے, ان کو بھی یہ ہو گئے ہیں کہ جناب آپ پیش ہوں اور ان سب کو پیش ہو کر جواب دینا پڑے گا. یعنی ان سب کے خلاف نوٹس ہو گئے. اب جاوید اقبال صاحب بھی آئے سب کے. اب جاوید اقبال صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ ان کی ایک ویڈیو تھی, عمران خان صاحب الزام تھا, اب سامنے کوئی باتیں نکلیں گی تو بات نکلے گی کہ الزام تھا کہ جناب ان کے پاس ایک ویڈیو تھی, جو ویڈیو ان کی جو تھی وہ عمران خان صاحب طیبہ گل لے کے گئی تھی, اور طیبہ گل نے الزام لگایا تھا ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں یعنی رکھ کے وہاں پہ ان کے ساتھ وہاں بھی زیادتی ہوئی, اور وہ ویڈیو میں انصاف لینے کے لیے گئی تھی. انہوں نے اس ویڈیو سے جاوید اقبال کو بلیک میل کیا اور اپنے مطلب کے نیب سے فیصلے لیتے رہے سیاستدانوں کے خلاف. اب یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا, یہ مسئلے مسائل جو ہیں الجھے ہیں, سلجھنے والے ہیں. لیکن جو ایک نوٹیفیکیشن ارباب اختیار نے جاری کیا نا, وہ جس میں کمیٹی کابینہ کمیٹی کیبنٹ کمیٹی بنی ہے, اس کی جو رپورٹ ہے جس نے 14-15 دن میں اپنا رزلٹ دینا ہے, وہ معاملات جو ہیں وہ سامنے جب آئیں گے تو وہ بڑا کہتے ہیں جی ایک اور چنگاری جو ہے نا وہ آگ کا بھڑکا دے گی, اور ایک نئے معاملات سامنے نکل آئیں گے, اور وہ معاملات جو ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, کہاں رکتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, اس چیز کا جو ہے ابھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن لگ رہا ہے کہ بیٹھے بٹھائے الیکشن کی طرف جاتے جاتے اچانک عمران خان نے ایک مضمون جو ان کا شائع ہوا, انہوں نے خود لکھا یا کسی نے لکھا ہے, لیکن تمام باتیں وہی ہیں جو عمران خان صاحب ماضی میں بھی ذکر کرتے رہے, لہٰذا ان کے نام سے وہ منسوب ہے. اور اس حوالے سے جو اس وقت جو ہے اپنے ذمہ داران وہ ہوش میں آ گئے. ایک طرف صاحب صدر ہوش میں آ گئے کہ ایوان صدر میں سوچنا شروع ہو گیا کہ ایمرجنسی لگاتی جائے, حالات ٹھیک نہیں ہے, موسم خراب ہے, دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں, مولانا پہ حملہ ہو رہا ہے, باقی لوگوں پہ داور پہ بھی حملہ ہوا, سب پہ حملے ہوئے, تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے, لیکن اے این پی والے کہتے ہیں کہ جناب ہم تو لاشیں بھی اٹھاتے رہے اور الیکشن میں بھی حصہ لیتے رہے, لہٰذا جناب الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے. آج اتنے ہی, پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.